یہ ہمارے اس درس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس درس کے اس حصے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب ہم نے شروع میں پڑھا، باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام، اس باب کے تحت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، اس میں ہم اس حدیث پہ بحث کریں گے اور اس حدیث کی نوعیت بتائیں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، جس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کے جواز کو ثابت کیا ہے۔ ہم اس حدیث کا پورا بایو ڈیٹا بتائیں گے دلائل کے ساتھ کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو حدیث پہلے سنیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرات کرنا مشکل ہو گیا، پس جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، یا رسول اللہ جی ہاں ہم قرات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال لا تفعلوا، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تفعلوا، یعنی تم ایسے مت کرو، امام کے پیچھے قرات مت کرو، الا مگر بأم القرآن، مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث پوری ہم نے عرض کر دی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ وانس وابی قتادہ وعبد اللہ بن عمر وقال ابو عیسیٰ حدیث عبادہ حسن، یہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دے تاکہ کوئی خلجان باقی نہ رہے کہ ہم نے کوئی اس میں کٹوتی کی ہے یا حدیث کو کا پورا نہیں پڑھا۔ اب یہ دیکھیں، اصل میں اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، اس حدیث کے پس منظر سن لیں پہلے۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کے مؤذن تھے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے مؤذن تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ ہو گئے، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر جماعت میں مل گئے۔ اتفاقی طور پہ آ کے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر یعنی صغار صحابہ میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت یہ جوان نہیں تھے، ابھی یہ جوان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، جوانی کے قریب تھے، ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پھیرنے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ قرات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا آپ تو امام کی قرات سن رہے تھے کہ امام قرات کر رہے اور آپ بھی قرات کر رہے تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ایسے ہی، یہ حدیث بیان کی، یہ حدیث کیا کی؟ بیان کی۔ اب اس حدیث کا جو خلاصہ ہے اور اس حدیث کا حال یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں 8 اور متن میں 15 اقوال ہیں۔ اس حدیث کی سند میں جو راویوں کی سند ہے اس میں 8 اور متن میں 15 اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث مرفوع ہے، مقطوع ہے کہ موقوف ہے؟ یہ حدیث مقطوع ہے، مرفوع ہے کہ موقوف ہے؟ نمبر 2، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نافع ہے کہ عبداللہ بن کہ حضرت ابو نعیم ہے، حضرت ابو نعیم ہے۔ نمبر 3 کہ یہ واقعہ کن کا ہے؟ یہ واقعہ کن کا ہے؟ یہ حضرت عبادہ بن صامت کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کہ یہ واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے؟
اور یہ بات تو شوافع کے نزدیک بھی، جو سورۃ فاتحہ کو واجب اور فرض کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث ان کے قانون کے مطابق ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اعلیٰ درجے کی اگر صحیح ہو تو اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، جس حدیث کی سند میں 8 اور متن میں 15 اقوال ہو۔ اسی لیے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صرف حسن کہا ہے، صحیح نہیں کہا۔ تو اعلیٰ درجے کی یہ روایت ہوتی پھر تو بھئی مانتے کہ چلو جی ائمہ ثلاثہ خبر واحد اگر اعلیٰ درجے کی ہو تو پھر اس سے کیا کر لیتے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں، فرضیت ثابت کر لیتے ہو۔ تو حدیث کی سند اور متن کا یہ حال ہے۔ نمبر 1، پہلے تو یہ حدیث کا حال ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث کا یہ 2 حدیثیں ہیں جو یہاں پر مل گئی ہیں۔ پہلی حدیث اور ہے، اور الا بِأُمِّ القرآن، یہ جو ہے نا لا تفعلوا یہاں تک ایز ہے، الا بِأُمِّ القرآن تک، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، یہ حدیث کا دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ملائی گئی ہیں، 2 حدیثیں ملائی گئی ہیں۔ اب اس پہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کیسے، کس دعوے اور کس دلیل سے یہ بتایا کہ یہ 2 حدیثیں ملائی گئی ہیں، اس پہ دلائل سنو۔ دلیل نمبر 1، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز کے بعد سوال کرنا کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، یہ صریح دلالت کرتا ہے کہ صحابہ زور سے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے اور نہ جہر کے قریب پڑھتے تھے۔ ایک ہے جہر، جہر کہتے ہیں کہ قریب والا بھی سن لے، ایک ہے قریب من الجہر، یعنی جہر یہ کہ پڑوس والا سن لے۔ تو صحابہ نہ جہر کرتے تھے نہ جہر کے قریب کرتے تھے، بلکہ بالفاظ دیگر پھس پھس جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو آدمی خود سنے، یعنی پھس پھس کرتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ خود وہ سنتے تھے۔ اور یہ خود کیوں کہ اگر وہ جہر سے پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی کا پھر سوال کرنا نعوذ باللہ من ذالک بیکار ہے، کہ وہ جہر سے پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، یہ سوال اس بات میں دلالت کرتا ہے کہ وہ زور سے نہیں پڑھتے تھے، نہ ظہر کے جہر کے قریب کرتے تھے، بلکہ وہ آہستہ پھس پھس کرتے تھے۔ لیکن یہ امر منکر ہے جس کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر مجلہ مصفہ کے اوپر پڑا ہے، کہ اس کی امر منکر کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے لیے قرات کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اس پہ ایک واقعہ سن لیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو تحفۃ العلمی کے مصنف ہے، یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد حضرت مولانا ابراہیم بلیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ الہند مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، انہوں نے اس حدیث کے موقع پہ واقعہ بتایا کہ میں کبھی استاد شیخ الہند مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں تیل لگانے جاتا تھا تو استاد جی کافی دیر تک تیل لگاتے تھے، تیل میں لگاتا رہتا تھا، وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن بسا اوقات وہ جلدی اپنا سر چھڑا لیتے تھے، یار آج دل نہیں کر رہا، چھوڑ دو چلے جاؤ۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد ابراہیم بلیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ استاد جی کبھی لمبا وقت تیل لگواتے ہیں، کبھی جلدی سر چھڑا لیتے ہیں، کہتے میں نے یہ ججمنٹ کی کہ وجہ کیا ہے، کہتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں وضو کر کے جاتا ہوں تیل لگاتا ہوں تو استاد جی دیر تک لگاتے ہیں، جب میں بغیر وضو کے تیل لگانے جاتا ہوں تو استاد جی تیل لگانے نہیں دیتے۔ یہ امتی کا حال ہے، امتی کا، کہ بغیر وضو کے اس کے سر میں تیل، ان کے سر میں تیل لگایا جائے تو تیل کی اجازت نہ ہو تو نبی کے قلب مطہر کا کیا حال ہوگا۔ کہتے اس کے بعد میں کبھی بھی بغیر وضو کے تیل لگانے نہیں گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جہر سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ دل میں پھس پھسی کر کے پڑھتے تھے، لیکن اس امر منکر کا اثر حضور علیہ السلام کے دل پہ یہ ہوا کہ حضور کے لیے قرات مشکل ہو گئی۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفعلوا، کیا فرمایا بھائی؟ یہ نہیں ہے، جملہ کیا ہے؟ لا تفعلوا فعل نہیں ہے، اور جیسے مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے ایسے مطلقاً نہیں حرمت کے لیے آتی ہے۔ کیا آتی ہے بھائی؟ یہ صرف نحو کا قانون ہے، علماء طلباء فقہا جانتے ہیں کہ جب نہیں مطلقاً ہو تو وہ حرمت کے لیے آتی ہے، اور یہ بھی قانون علماء طلباء جانتے ہیں کہ نہیں کے بعد حرمت کے بعد استثناء اباحت کے لیے ہوتا ہے، فرض واجب کے لیے نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟
نہیں کے بعد جب استثناء ہوتا ہے تو وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، یعنی مستحب درجے کا ہوتا ہے، فرض واجب کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے لا تفعلوا الا بام القرآن یا بام الکتاب، معلوم ہوا کہ تفعلوا فعل نہیں ہے اور نہیں حرمت کے لیے ہوتی ہے، حرمت کے بعد استثناء استحباب کے لیے ہوتا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ تیسری دلیل ہم نے یہ کہی کہ یہ دو حدیثوں کو ملایا گیا ہے، اس پہ تیسری دلیل جو ان دو دلیلوں سے قوی ہے، جو ان دو دلیلوں سے زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ ہم نہ کہیں کہ دو جملے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں تعارض، دونوں حدیثوں میں کیا آئے گا؟ ایک حدیث کے دو ٹکڑوں میں تعارض آئے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث تعارض سے پاک ہیں، ٹکراؤ سے۔ تعارض کا معنی بار بار عرض کر رہا ہوں، ٹکراؤ، اللہ کے نبی کی احادیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ سے پاک ہے۔ اور یہاں ایک ہی حدیث کے دو جملوں میں ٹکراؤ آ رہا ہے، کیوں کہ پہلا جملہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ جملہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور دوسرا جملہ لا تفعلوا الا بام الکتاب، وہ کیا کر رہا ہے؟ اباحت کو کر رہا ہے۔ تو ایک حدیث کے دو ٹکڑوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا ٹکڑا وجوب کے لیے ہو، دوسرا ٹکڑا استحباب کے لیے ہو۔ یہ تعارض بتا رہا ہے کہ یہ دو حدیثیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پہلی حدیث یہاں پر ختم ہو گئی، دوسری حدیث کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، یہ دوسرا ٹکڑا اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، اس لیے یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ دو ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں، کیونکہ ایک نبی کی ایک حدیث کے دو ٹکڑوں میں تعارض نہیں ہو سکتا کہ حدیث کا پہلا ٹکڑا وجوب پہ دلالت کر رہا ہو اور دوسرا ٹکڑا کیا کر رہا ہو؟ استحباب پر دلالت کر رہا ہو۔ تو جن حضرات نے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کے وجوب کا قول کیا ہے اور اس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے اندر حدیث پیش کی ہے، جس حدیث کا یہ حال ہو کہ سند میں 8 جگہ، متن میں 15 اقوال ہوں، اور حدیث کی جو وضاحت ہم نے کر دی کہ یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ اور دوسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ پڑھنا اور حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کا اعتراض کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ قرات نہیں کرتے تھے، فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ایک بات۔ اور اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے مقتدیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھائی کہ خود پڑھ رہے ہیں اور مقتدی اعتراض کر رہے ہیں، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، اور امام پڑھ رہا ہے تو کیا اعتراض آئے گا؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے مقتدیوں کو یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ ایسا اعتراض ہے کہ اس کا جواب ناممکن ہے، ممکن نہیں، ناممکن ہے اس کا جواب دینا۔ کون اس کا جواب دے گا؟ کہ اگر یہ ہے تو پھر صحابی پہ اعتراض آئے گا کہ اس نے کیا کیا۔ دو اعتراض دیکھو یہاں پر صحابی پہ آئیں گے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ پہ۔ ایک تو یہ آئے گا کہ اگر یہ ضروری ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو پھر اپنے مقتدی کو مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا۔ نمبر 2، پیچھے حدیث میں ہم نے بتایا، مسلم شریف کی حدیث میں عبادہ بن صامت کہتے فما زادہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں فصاعدن اور وہ کہتے ہیں فما زادہ۔ تو ہم نے کہا کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق ہم نے کہا بقراءۃ الفاتحہ، یہاں با کا مطلب کیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے، سورت بھی نہ پڑھے، فاتحہ بھی نہ پڑھے، تو ہم سارے کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وگرنہ تو پھر حضرت عبادہ بن صامت پہ کیا آئے گا؟ حدیث بگاڑنے کا اعتراض آئے گا، وہاں وہ بات تھی۔ یہاں پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ پہ یہ اعتراض آئے گا کہ اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ خود پڑھ رہے ہیں، اپنے مقتدیوں کو مسئلہ نہیں سمجھایا، اس اعتراض کا جواب دینا ناممکن ہے، لہٰذا یہ اس حدیث کا حال ہے۔ ہاں، اب فیصلہ کن بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں 3.5 امام ایک طرف ہیں، 3.5 امام ایک طرف ہیں اور آدھا امام ایک طرف ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سری نمازوں میں قول ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، باقی سارے اماموں کے نزدیک جہری میں تو مکروہ تحریمی ہے، سری نمازوں میں ہمارے نزدیک بھی تحریمی ہے، 2 اماموں کے نزدیک مستحب ہے۔ فرضیت کا قول صرف امام شافعی کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے میں 3.5 امام ایک طرف ہے
ہے، آدھا امام ایک طرف ہے، الاکثر حکم الکل القلیل کالمعدوم۔ علماء طلباء سمجھتے ہیں کہ حکم اکثریت میں ہوتا ہے اور کم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔